فضائل گشت اور آداب گشت اور گشت کا مقصد یہ کیسے بات کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں گشت کے مقصد کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محنت پر مجتمع فرمایا ہے۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہی بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم سب کو مل جل کر ایک محنت کرنا ہے، اور وہ محنت ہے گشت والی۔ ایمان کو بنانے کی جتنی بھی محنتیں ہیں ان میں سب سے اہم اور تیز اگر کوئی محنت ہے ایمان کو بنانے کے لیے تو وہ ہے اللہ کے راستے میں گشت کرنا، کہ ایمان والوں کے پاس جا کے ایمان کے فائدوں کو بتانا، اور اس نیت سے بتانا کہ ہمارا اپنا ایمان کیسے بڑھ جاوے۔ نشانہ دوستو اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور بات اور دعوت دوسرے کو دینا ہے۔ ابھی ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اعلان ہوا تو بیٹھ گئے، کسی کو کسی سے ملاقات کرنا تھی، کسی کو کسی اہم کام سے جانا تھا۔ اب جب ہم یہاں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر گشت کریں گے تو یہ قربانی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہدایت کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، وہ سارے کے سارے وعدے قربانی پہ ہیں، کہ دین کے لیے کتنی ہم قربانی دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی، مال کی، کیسے قربانی دے رہے ہیں۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہم سب کے آقا ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے اس گشت والے عمل کو کیا ہے۔ خود بنفس نفیس آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گشت والے عمل کو کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہوا کرتے تھے، اور کبھی مینا کی وادیوں میں، کبھی مکہ کے بازاروں میں، اور کبھی حاجیوں کے قافلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گشت والے عمل کو کیا ہے۔ اس گشت والے عمل سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو سدھار کے ہمیں گشت کرنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اپنے بھائیوں سے ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ملے گا کیا اس گشت والے عمل سے؟ سب سے پہلی چیز ہی آتی ہے سامنے۔ تو اس کے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں، احادیث شریف میں۔ قرآن پاک میں کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اسی طریقے سے احادیث شریفہ میں بھی بڑے بڑے فائدے اس کے ذکر ہوئے ہیں، کہ جس علاقے سے بھی یہ گشت والی جماعت نکل جاتی ہے، اس علاقے میں اگر کوئی قبرستان ہے اور وہاں پہ کسی مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کو فی الحال کے لیے موقوف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں اگر ہم ایک قدم چلیں گے، اس گشت والے عمل میں ایک قدم اگر ہم چلیں گے تو ہمیں 700 قدم چلنے کا ثواب ملے گا، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو 10 مرتبہ کہنے کا یعنی 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہی جب ہم گشت والے عمل کے دوران ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہیں گے تو 7 لاکھ گنا ثواب ملے گا دوستو، 7 لاکھ گنا۔ اور یہ سب سے اقل درجہ ہے، کچھ روایتیں تو 47 کروڑ 49 کروڑ تک ملتی ہیں۔ بلکہ اس عمل پر تو اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کروڑ یا لاکھ بتا دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے تو اجر عظیم کے ہیں۔ اجر عظیم کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتائیے کہ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ تو حضرت
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा है, या नबी जी, हम समुंदर के कतरों को तो गिन के बता सकते हैं, ज़मीन में कितने ज़र्रात हैं इनको गिन के बता सकते हैं, आसमान से जितना भी बारिश होती है उसकी बूंदों को गिन के बता सकते हैं, ज़मीन पे जितने भी नबातात हैं यानी पेड़ पौधे हैं इनके पत्तों को गिन के बता सकते हैं, लेकिन ये अजर अजीम क्या है ये नहीं बता सकते। यानी कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला इस अमल के ऊपर सवाब अता फरमाएंगे कि जिसको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अजीम यानी बहुत बड़ा अजर फरमा रहे हैं। और होना भी चाहिए कि जितनी भी उम्मतें आई दुनिया में, हर उम्मत की जिम्मेदारी थी कि अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पे चल लेते, कामयाब हो जाते। लेकिन इस उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दो जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं दोस्तों। एक तो ये है कि अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पे पूरा करके और साथ साथ में दूसरों को दावत भी देना है, दूसरों को दावत भी देना, ये जिम्मेदारी है उम्मत मुहम्मद की, क्योंकि अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस पर बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसके बड़े बड़े जो है अल्लाह के रास्ते में जब गश्त किया जाता है बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फ़ायदे रखे हैं। लेकिन जो भी अमल करें हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। किसके लिए करना है? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी में यह भी आता है इसके फ़ज़ाइल में कि अल्लाह के रास्ते की धूल अगर किसी की नाक में चली जाए या पेट में चली जाए या बदन पे पड़ जाए, यानी जिस जगह भी लग जाए अल्लाह के रास्ते में चलने की, ये जब गश्त के लिए जाएंगे जो धूल वगैरह उड़ेगी जो बदन पे लग जाए या बदन नाक के ज़रिए मुंह के ज़रिए जिस्म में चली जाए, तो जिस जगह भी चली जाएगी अल्लाह ताला वहाँ जहन्नुम की आग को हराम फरमा देते हैं। फ़ज़ाइल तो इसके बहुत हैं। असल क्या है कि हमें इस गश्त वाले अमल को उसूल और आदाब के साथ करना है। कैसे करना है? उसूल और आदाब के साथ करना है। उसूल आदाब क्या है दोस्तों? ये इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।